بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائناتی فریب نظر۔ جب ہم آسمان پر زمین سے ہزاروں لاکھوں نوری سال پر واقع مختلف ستاروں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم حقیقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ نظارہ واقعی حقیقی نظارہ ہوتا ہے یا فقط ہمارا فریب نظر ہے؟ کیا وقت کے اس لمحے ستارے وہیں پر ہوتے ہیں جہاں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا کہیں اور جا چکے ہوتے ہیں، یا پھر نابود ہو چکے ہوتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ کائنات حقیقت میں ویسی نہیں جیسے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کائنات کے حال نہیں بلکہ ماضی کی تصویر ہوتا ہے۔ اور اس سب کی وجہ سے سپیڈ آف لائٹ، جو دراصل سپیڈ آف انفارمیشن ہے، یعنی وہ رفتار جس سے کائناتی مظاہر کی بصری اطلاع ہم تک پہنچتی ہے، ہمارا دیکھنا یا مشاہدہ روشنی کا مرہون منت ہے، اور روشنی کی رفتار جو تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، کائنات کی وسعتوں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں آپ کو آسمان پر قریب 2 ستارے دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے پہلا 1000 نوری سال کے فاصلے پر اور دوسرا 1 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ پہلے ستارے سے روشنی 1000 سال کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ ستارہ جہاں آپ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہاں دراصل 1000 سال قبل تھا۔ اسی طرح دوسرا ستارہ جو 1 لاکھ نوری سال پر واقع ہے، اس کی روشنی 1 لاکھ سال بعد ہم تک پہنچتی ہے، یعنی جہاں اب ہم اسے دیکھتے ہیں وہاں دراصل وہ 1 لاکھ سال قبل تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دونوں ستاروں کو جہاں اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ماضی میں کبھی وہاں تھے، اب نہیں، اور جہاں اب ہوں گے وہاں وہ دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی روشنی 1000 اور لاکھ سال کے بعد ہم تک پہنچے گی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کائنات کی اصلی تصویر کیا ہے اور یہ حقیقت میں کیسے دکھائی دے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا حقیقی منظر، اس کی اصل تصویر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کائنات میں روشنی سے تیز رفتار کوئی اور چیز ابھی تک دریافت ہی نہیں ہوئی، اور ہمارے سائنسی مشاہدے کا سارا انحصار ہی روشنی کی رفتار پر ہے۔ بہرحال فرضی یا تصوراتی طور پر اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا واسطہ ہو جس کے لیے کائناتی فاصلے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں اور جو بیک وقت کائنات کے ہر کونے تک رسائی رکھتا ہو، اور جس کے ایک سرے پر ہونے والا ارتعاش وقت کے اسی لمحے کائنات کے دوسرے سرے پر بھی محسوس کیا جا سکے، تو یاد رکھیں تب منظر بالکل مختلف ہوگا۔ ہم موجودہ سے ایک بالکل مختلف کائنات اپنے ارد گرد پائیں گے۔ کئی ستارے جو اب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں غائب ہوں گے، کب کے فنا ہو چکے، اور کئی وہاں نہیں ہوں گے جہاں نظر آتے ہیں۔ لہذا حقیقت میں کائنات کیسی نظر آئے گی فی الحال جاننا ممکن نہیں، صرف آنکھیں بند کر کے تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ نے اور مخلوقات کو پیدا کیا یا ہم صرف اللہ کی مخلوق ہیں؟ اس بات کے کچھ ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، خواہ وہ ہم سے پہلے ہوں یا وہ ہمارے بعد یا وہ ہمارے ہی جیسے زمانے میں ہوں۔ قرآن میں کسی چیز کا ذکر اس طرح نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہر چیز کا کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ واضح ہے؟ اور یہ کہ تخلیقات شاید ہماری تجویز کرتا نہ ہو۔ کچھ ثبوت ہے، جیسے نمبر 1، اس نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کے بارے میں آپ کبھی نہیں جانتے ہوں گے، لہٰذا آپ کبھی نہیں جان پائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز نہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اس نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور ہم جاری رکھیں گے۔ ہر روز نئی انواع دریافت کریں جو اللہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اللہ نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی پہ پرگندہ کیا۔ ان تمام مخلوقات میں نہ صرف جو زمین پر ہے، سماوات پر جن کا ذکر ہم نے سورہ یوسف میں کیا تھا، اس کی تفاسیر کے اندر ہر چیز بیان ہے۔ صرف ہمارے آسمان ہی نہیں، ہمارے آسمان سے پرے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو بکھیرا ہوا ہے، مخلوقات اور ان سب کو، اور اگر وہ چاہیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے، یا وہ ان دونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اب آپ اس آیت کا مطلب فیصلے کے دن کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اکثریت کی تشریح ہے، یا آپ میرے نزدیک اللہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمام مختلف مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اگر وہ چاہے تو ان کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے۔ دونوں لسانی طور پر ممکن ہے۔ سورہ اسراء جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے اٹھا لیا ان کو خشکی اور سمندروں میں، ہماری اوقات ہم نے ہوا کا اضافہ کیا اور ان کو سب کچھ دیا، ان کو بہت سی چیزیں، ہم نے انہیں بہت سی دوسری چیزوں پر انسانوں کو ترجیح دی، ہم نے پیدا کیا، جس کا مطلب ہے ہم نے ان پر بھی کچھ کو ترجیح دی۔ اس آیت کے مطابق ہم انسان اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، لیکن سب سے زیادہ نہیں۔ اب ہم دنیا میں رہتے ہیں، احرام کی چوٹی پر کون ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کو کس نے تخلیق کیا؟ ہمارے سامنے کس نے جھکایا؟ فرشتوں کو، جنات کو، اور پھر ہم تخلیق میں سر فہرست ہیں۔ پھر بھی اللہ سورہ اسراء میں فرماتا ہے، ہم نے بنی آدم کو بہت سی دوسری چیزوں پر فضیلت دی، تمام پر نہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک خوش آئندہ پہلو ہے۔